نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری کی حدیث شریف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ برادران اسلام، دو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ ایک میں یہ آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، اور دوسرے میں ایک اور فضیلت بھی ساتھ میں شامل ہو گئی کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب ملے گا جتنا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بھی عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور فرمایا کہ مقبول حج کا کیا پوچھتے ہو، مقبول حج کا انعام تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو جائے تو اس کے مقدر میں اب جنت ہی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور عمرے کے بارے میں فرمایا کہ عمرہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ حج کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے، صاف ستھرا حج، گناہوں سے پاک صاف، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں حج کرنے اور عمرے کرنے کی فضیلت۔ عام دنوں کے اندر عمرے کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ حج تو خیر خاص ٹائم پہ ہوتا ہے، بقرعید کے موقع پر، عمرہ پورا سال جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا عمرہ جس کے بارے میں دو روایتیں پہلے پیش کر چکا ہوں، ایک میں حج کے برابر اور دوسرے میں میرے ساتھ حج کے برابر جو ہے اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ طاقت دے، قوت دے، ہمت دے تو حج کریں، اگر حج کی طاقت نہیں تو پھر عمرہ کریں۔ حج کا خرچہ تقریباً 12 سے 15 لاکھ کے قریب ہے، اور جو عمرے کا خرچہ ہے وہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک، 3 لاکھ تک جو ہے عمرہ ہو جاتا ہے۔ کم از کم پیکج بھی درمیانہ سا 2 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے، اور بندہ آسانی سے حج کر سکتا ہے۔ میاں بیوی اگر حج پہ جائیں تو پھر تو یعنی اگر حج پہ جائیں تو اس کا تو خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، 24 لاکھ یا 30 لاکھ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اگر سرکاری میں کریں تو پھر تھوڑا سا 2-3 لاکھ روپے کم ہوتا ہے، لیکن اب اس کا ٹائم تو گزر گیا ہے، درخواستیں مکمل ہو چکی ہیں، اس سال تو اب حج نہیں ہو سکتا۔ عمرے کی جہاں تک فضیلت ہے اور تعلق ہے، 2 میاں بیوی اگر جائیں تو 4 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت دے تو حج کریں، اتنی طاقت نہیں تو عمرہ کریں۔ دونوں کی میں نے جو قیمت ہے وہ موٹی موٹی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ جب بھی منصوبہ بنائیں تو اس حوالے سے منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ شوہر اکیلا چلا جائے، بیوی کو چھوڑ جائے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں پھر بعد میں اس کو اکیلا کسی کے ساتھ بھیجنا ہے تو اکٹھے ہی چلے جائیں، تاکہ ایک ہی دفعہ میاں بیوی دونوں ہی عمرہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن الگ الگ چلا جائیں، اس طرح کی کوئی ترتیب بن گئی تو بالکل جائز ہے، لیکن کوشش کریں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ نے طاقت دی تو حج ضرور کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اگر عمرے کی طاقت دی تو انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ تو عمرہ تو سارا سال کھلا ہوتا ہے، رمضان میں تو سبحان اللہ، رمضان میں تو عمرے کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، اور سحری افطاری کی رونقیں، وہاں مکہ مدینہ کی رونقیں، مسجد حرام کی رونقیں، مسجد نبوی کا وہ پاکیزہ ماحول، وہاں بندہ اس ماحول کو دیکھے تو پھر دل کرتا ہے کہ بھائی وہیں کا ہو کے رہ جائے اور واپس کبھی اپنے ملک نہ آئے، کیونکہ مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے زیادہ عظیم اور فضیلت والا شہر ہے،
اور دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ دنیا کا سب سے عظیم اور فضیلت والا شہر ہے، اور تیسرے نمبر پر فلسطین کی جو مسجد اقصیٰ ہے وہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لے جائے تو ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو عمرہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک تو نیتیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں، پہلی بات تو نیت کو درست کر لیں، نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیت ٹھیک کریں کہ انشاءاللہ میں نے جانا ہے، مجھے موقع آیا تو میں ضائع نہیں کروں گا، یہ نیت کم از کم ہونی چاہیے۔ اللہ موقع دیتا رہتا ہے، پیسہ اتنا آ جاتا ہے، لیکن ہم پھر کاروبار، شادی، یہ وہ حالات کو سیٹ کر لوں، تو حالات سیٹ کرتے کرتے بندہ قبر میں جا کے سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حالات سیٹ ہوتے رہے ساتھ ساتھ، لیکن اللہ توفیق دے تو عمرہ بھی بیچ میں کرائیں، لیکن منصوبہ بندی کے بغیر ہمارے جیسے عام لوگ ہیں وہ حاجیہ عمرہ نہیں کر سکتے کہ جب جی چاہا جو ہے وہ چلے گئے عمرے کے اوپر۔ ایسا عام اوسط بندے کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، یا تو کوئی کمیٹی ڈالیں یا کوئی اور اس طرح کا منصوبہ بنائیں، کوئی اس طرح کا کاروبار اس نیت سے یا اس طرح کی رقم جمع کرتے رہیں جو عمرے کی نیت سے ہو، گھر میں یا کسی اور شکل میں۔ عمرہ کمیٹیاں آج کل چل رہی ہیں، ان میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ 100 روپے میں بھی کمیٹی چل رہی ہیں کہ روزانہ آپ 100 روپے ڈالیں، بس روزانہ 100 روپے ڈالیں۔ عمرہ کمیٹیاں بازار میں ہر شہر کے اندر مل جاتی ہیں، تو وہاں عمرہ کمیٹی کے اندر حصہ ڈال کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور کئی طریقے ہیں، جب آپ کو جستجو ہوگی اور آپ کے دل میں جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ کئی راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ یار ہم 5 10 بچوں کی شادیاں بھی تو کر لیتے ہیں، وہاں منصوبہ بندی جاندار ہوتی ہے، لیکن عمرے کے لیے جاندار نہیں ہوتی، بس گزارا پالیسی ہوتی ہے، اگر جگاڑ لگ گیا تو چلے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ ورنہ وہ فیملیاں جو 5 10 بچوں کی شادیاں کر لیتی ہو، ایک بچے کی شادی کم از کم 3 عمرے کے برابر ہوتی ہے، ایک بچے یا بچی کی، بلکہ زیادہ ہی کہہ لیں آپ۔ غریب سے غریب آدمی پتہ نہیں کہاں سے اتنا سامان، فرنیچر اور جہیز کا سامان بھر کے لے آتا ہے، اور کتنا خرچہ، لڑکے والے بھی کتنا خرچہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر نیت ہو صحیح، ورنہ تو اس موقع پر عقل ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو، تو لڑکے اور لڑکی کو شادی کے موقع پر ہی عمرہ کروایا جا سکتا ہے۔ دونوں خاندانوں کے اندر کوئی عقل اور شعور نام کی کوئی چیز ہو، منصوبہ بندی کریں، اور بچوں کو جو ہے نکاح کے فوراً بعد اگر ان کو بھیج دیا جائے عمرے پر، تو ایسا ہو سکتا ہے ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، بہت سارے خاندانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جب تک وہ عمرہ نہیں کر لیتے تب تک وہ شادی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا فقدان ہے، فضول کاموں پر باں موسیقی، شادی ہالوں کی بکنگ، اور وہاں کے عجیب و غریب فنکشن، اور پھر مہندی کی رسم، یہ فلانی رسم، یہ رسم وہ رسم۔ شادی میرے بھائیو اسلام کے اندر 10,000 سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے 10,000 کا، 10,000 میں شادی ہو جاتی ہے، لیکن کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ شادی پہ کون سا خرچہ ہے؟ شادی پہ صرف ایک ولیمہ ہے، وہ بھی سنت ہے، اصل چیز حق مہر ہے۔ ولیمہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ بھی لازمی نہیں ہے۔ اور صرف جو ہے خرچہ کیا ہے، جو اصل خرچہ حق مہر ہے، اور حق مہر کم از کم 8-10 ہزار روپے۔ آج کے دور میں 10,000 روپے رکھ لیں، پہلے 5-6 ہزار ہوتا تھا، تو یہ شادی کا کل خرچہ، اس کے بعد رخصتی کر دیں۔ یہ باقی جو فضولیات، لیکن چلو کچھ کرنا بھی ہے تو 50,000 چلو لاکھ تک لے جائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنا نیچے آ جائیں، لیکن میں تو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے اندر 10-15 ہزار 20 ہزار سے زیادہ کی شادی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو 50,000 لاکھ بھی کر لے، لیکن ہم تو پھر اللہ معافی دے پورا ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ غریب نہ سمجھ بیٹھنا، ہم بھی اچھے بھلے انسان ہیں، اور ہم بھی بڑا دولت اکٹھی کر کے بیٹھے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں، لیکن مسجد کو چندہ دینا پڑ جائے تو پھر جو ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ 10 روپے بھی دینا مشکل ہو جاتا ہے، 1,000 روپے کے بارے میں 1000 دن شاید سوچتے رہیں کہ یار مسجد کو دیں نہ دیں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے انشاءاللہ پہلی پر ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، 1000 روپے دے کے ہی چھوڑوں گا۔ دین کے کاموں پہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ ہمارا حال ہے، اور دنیا کے کاموں پر آپ دیکھ لیں تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم بچوں کی شادیاں منصوبہ بندی سے کر لیتے ہیں، اسی طرح عمرہ بآسانی ہم منصوبہ بندی سے کر سکتے ہیں۔ پلان تو بنائیں گھر میں بیٹھ کے، اپنی فیملی کے ساتھ کوئی پلان بنائیں، کوئی طریقہ کار اپنائیں، کسی سے مشورہ لے لیں، علماء سے مشورہ لے لیں، انشاءاللہ آپ ضرور عمرے پر جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے اچھی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حج اور بار بار عمرے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرہ کرنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ساری زندگی کے اندر شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث مبارکہ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ عمرہ بھی چھوٹا حج ہوتا ہے، عمرہ بھی کرو گے تو انشاءاللہ امیر ہو جاؤ گے، حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ حالات کا رونا نہ روتے رہیں، چلے جائیں لنگوٹے کس کے، اللہ کا نام لے کے، کشتیاں جلا کے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تو وہی رزق دینا تو اس نے ہی دینا ہے، پہلے بھی وہ دے رہا اب بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔